السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، اسکلم ہانا خان، قسط نمبر 11۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ یعنی کہ رائٹر ہانا خان کے پاس محفوظ ہے، تو اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم، ویب سائٹ، چینل یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ڈالنے سے گریز کریں۔ حور جو آنسو بھری آنکھوں سے عنایا کے کمرے کی جانب سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، سامنے سے آتے شایان کو دیکھ کر رکی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو جیسے بہنے کے لیے بے تاب ہوئے تھے، جبکہ شایان جو سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا، کچھ فاصلے پر خود کی جانب نم آنکھوں سے دیکھتی حورین کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے تھما تھا، جبکہ ان سبز آنکھوں کو نم دیکھتے اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ سینے میں قید دل بھی بے چینی سے بری طرح پھڑ پھڑایا تھا، اور پھر وہ نظروں کا رخ پھیر کر وہاں سے جانے لگا۔ حورین کو اپنا دل ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی خواہش اس نے 7 سمندر پار میلوں دور رہ کر کی تھی، جو کسی تیسرے کی خاطر اس سے لاپرواہی ہو چکا تھا۔ ایک بار اس شخص نے مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ حورین کو اپنے وجود میں شرارے سے دوڑتے محسوس ہوئے تھے، اور اس نے اپنے پہلو سے نظر بچاتے گزرتے ہوئے شایان کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل امر تھا، کہاں 6 فٹ کچھ انچ کا مضبوط ورزشی جسامت کا شایان اور کہاں نازک اندام سی حورین۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہوش میں ہیں آپ مس حورین؟ شایان جس نے حورین کے اپنے بازو تھامنے پر جان بوجھ کر اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑا تھا، حورین کی آنکھوں میں دیکھ کر دبا دبا سا گرایا، جس پر حورین کی آنکھوں میں بھی شرارے سے دوڑے تھے۔ ہاں، نہیں ہوں ہوش میں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی؟ حورین بھی شایان کی طرح ہی اس کی سبز اور براؤن امتزاج کی آنکھوں میں دیکھ کر دبا دبا سا چلائی تھی، جس پر شایان نے ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اور جب بولا تو حور کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ میرے خیال میں آپ صرف میری کزن ہیں، اور آپ کو اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دوسرے سے اتنے فرینک ہو سکیں۔ کجا کے نظر انداز کرنے پہ شکوے کرنا، یہ کچھ معیوب نہیں ہے۔ شایان نے آنکھیں چھوٹی کر کے حورین کی آنکھوں میں جھانک کر 2 ٹوک لہجے میں طنزیہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، جس پر حور نے اپنے لب بیچتے اس کی جانب دیکھا۔ کانوں میں اپنے ہی کہے گئے لفظ گونجے تھے۔ اب راستہ دیں گی مس حورین دائس خانزادہ؟
اب کے شیان نے سرد لہجے میں کہا، جس پر حور کو اس کے لہجے کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی حورین کی آنکھوں میں تکلیف سی اتری تھی۔ تم صرف اس عفاف کی وجہ سے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہاری سگی بہن بھی نہیں ہے، جبکہ وہ میری سگی بہن کی قاتل ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے میری تکلیف؟ حورین نے ایک جھٹکے سے شیان کا گریبان پکڑتے ہوئے اذیت سے گراتے ہوئے کہا، جس پر شیان نے ناگواری سے لب بیچتے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان حورین کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ ڈیئر کزن۔ اور کیسا رویہ اختیار کر رہا ہوں؟ کیا اپنے الفاظوں کو بھول چکی ہیں آپ؟ یاد کرواؤں کہ آج سے 7 سال پہلے آپ نے کیا کہا تھا، اور ان 7 سالوں سے پہلے بھی آپ کا کیا رویہ رہ چکا ہے میرے ساتھ۔ شیان نے حور کے ہاتھ نرمی سے چھوڑتے اپنے قدم کچھ پیچھے لے کر ان دونوں میں فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس پر حورین نے کرب بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بدل گیا تھا اور اس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ حور کے ہونٹوں سے دبی دبی سی سسکی خارج ہوئی تھی۔ میں نے وہ سب اس سے پہلے حورین اپنی بات مکمل کرتی کہ شایان اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں عفاف کو نہیں چھوڑتا تو آپ کو چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کو ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جو آپ کی بہن کے قاتل کے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں، یاد آیا؟ شایان نے اب کے سرخ ہوتی سبز اور براؤن آنکھوں میں تمسخر بھرے تاثرات لیتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اسے اپنا دل سامنے کھڑی ظالم لڑکی کی 7 سال پہلے کہی گئی باتوں پر لہو لہان ہوتا آج بھی محسوس ہو رہا تھا، جبکہ حورین نے نم ہوتی آنکھوں سے سامنے کھڑے خوبرو شخص کی خون اتری آنکھوں میں دیکھا۔ اپنی ناسمجھی اور ضد میں کہے گئے اپنے ہی لفظ اب اسے اپنی ہی روح کے پرکشے اڑاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تو تم ہی تو اس وقت بضد تھے کہ عفاف کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، میں کیا کرتی؟ حور نے جیسے سسکی لیتے ہار مانتے شیان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے وہ دوسرے ہی لمحے حور کی پہنچ سے دور کر چکا تھا۔ میں آج بھی اپنی گڑیا کے ہی ساتھ کھڑا ہوں، اور آنے والے ہر لمحے میں بھی تم مجھے میری گڑیا عفاف کے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ آئندہ مجھ سے فاصلے پر رہنا حورین دائس خانزادہ، میں برسوں پہلے ہی آگے بڑھ چکا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں جو لڑکی سچ سامنے ہونے کے باوجود اپنی ضد پر اڑی رہے اور جان بوجھ کر ایک جھوٹ کی پٹی آنکھوں پر باندھی رہے، اس کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے، کیونکہ میں ٹھہرا کھڑا بندہ، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور شیان زیان خانزادہ کے زور بازو میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور ویسے بھی تمہاری نظر میں اور میری محبت دونوں ہی بے مول ہے، لہٰذا اب مجھ سے فاصلے پر ہی رہو تو بہتر ہے۔ شیان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہادت کی انگلی اٹھا کر جیسے حور کو وارن کیا تھا، آنکھوں میں گزرے ماہ وصال کی
اذیت کرچیوں کی مانند چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر حورین نے بے یقین نظروں سے شیان کی جانب دیکھا اور پھر استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ شاید حورین کو اپنے سینے میں موجود دھک دھک کرتے لوتھڑے پر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ حورین کے اس طرح ہنسنے پر شیان نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے پھر استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ یہ دونوں بہن بھائیوں کا اوپر کا حصہ شیان کو خالی ہی لگتا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں سے مراد حورین خانزادہ اور زاویان خانزادہ۔ پھر دل ہی دل میں شیان نے خود پر اور عنایا پر افسوس کیا، جن کے دل کو آنا بھی ان دونوں بے حس بہن بھائی پر ہی تھا۔ ابھی شیان جو سر جھٹکتے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ حورین کے تلخی آمیز لفظوں پر اس کا چہرہ لہو رنگ ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیوں کو اس نے اس شدت سے بیچا تھا کہ ان کی کڑکڑاہٹ تک وہاں کھڑے دونوں نفوس کے کانوں میں گونجی تھی، جسے وہ دونوں ہی نظر انداز کر چکے تھے، جبکہ شیان کی ہاتھوں کی نیلی رگوں کے ساتھ ساتھ پیشانی کی رگیں بھی پھڑ پھڑائی تھیں۔ یہ کہو، یہ دل کسی اور پر آ گیا ہے؟ عفاف تو ایک بہانہ ہے، یہ دل تو شاید نیلی آنکھوں کا قیدی بن چکا ہے نا؟ حورین شیان کے خود کو نظر انداز کرنے پر جیسے پاگل سی ہوئی تھی۔ تبھی کچھ دیر پہلے عفاف اور عنایا کی کہی گئی باتیں اس کے کان میں گونجی تھی، جس کی کھولن وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے شیان پر نکال چکی تھی۔ دوسری طرف شیان ایک جھٹکے سے بے یقین تاثرات چہرے پر سجائے اس کی جانب پلٹا تھا۔ حور کے بولے گئے لفظوں پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ وہ اس پر شک کر رہی تھی، وہ بھی کس کو لے کر؟ جس وجود کا خیال نیلی آنکھوں سے شیان کے ذہن میں آیا تو اس کا دل کیا رکھ کر ایک تھپڑ سامنے کھڑی بے عقل اور جذباتی عورت کو جڑتے، مگر وہ اپنے لب بیج گیا۔ وہ مزید اپنی محبت کی ناقدری اس بے حس عورت کے ہاتھوں برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر جب بولا تو حور کو اپنا وجود سوات کے پہاڑوں کے درمیان دبتا محسوس ہوا۔ تمہیں کیا مس حورین، میں کسی کو بھی دل میں رکھوں یا اپنی زندگی میں رکھوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم تو مجھ سمیت میری محبت کو ٹھکرا چکی تھی نا، تو پھر کیوں اب بن آپ مچھلی کی مانند تڑپ رہی ہو؟ دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، گاٹ اٹ؟ شیان نے سرخ ہوتے چہرے اور لہو ہوتی آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جس پر حورین کو اپنا وجود ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہوا تھا۔ شیان غصے میں اس کی غلط فہمی پر مہر لگا چکا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا پل میں ہی حورین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ حورین نے اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس بھرے تھے۔ اسے اپنا سانس اکھڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ اسے استھما کا اٹیک پڑا ہے، جو صرف تب ہی پڑتا تھا جب وہ پینک ہوتی تھی۔ نور کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وہ جب اسے یاد کرتے پینک ہوتی تھی، اس کی حالت ایسی ہی ہوتی تھی۔
حور نے ساتھ ہی موجود پلر کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا۔ دل میں درد سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ اس خوبصورت دل کے شخص کو کھو چکی تھی جو اس کے پیچھے دیوانگی کی حد تک پاگل تھا؟ دل نے اسے اپنے 7 سال پہلے کہے گئے لفظوں پر ملامت کی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی کہ زاویان جو کئی گھنٹوں بعد غصہ ٹھنڈا ہونے پر خان حویلی واپس آیا تھا اور اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب ہی آ رہا تھا، حور کو سانسوں کے لیے بے حال ہوتے دیکھ اور شیان کی گم ہوتی پشت کو دیکھ کر برق رفتاری سے حور کی جانب بھاگا اور اسے اتنی ہی تیزی سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ریلیکس، گہرے گہرے سانس لو۔ زاویان نے نم آنکھوں سے حورین کو تھامتے، اس کے گال تھپ تھپاتے، ریلیکس رہنے کا کہتے، اسے سہارا دیتے اس کے کمرے کا رخ کیا جہاں حور کا انہیلر موجود تھا۔ حور کا تقریباً وزن زاویان پر ہی تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اب ٹھیک ہو؟ زاویان نے حور کو بیڈ پر بٹھاتے اس کے لبوں سے اس کا انہیلر لگاتے کچھ دیر بعد پوچھا، کیونکہ حور اب نڈھال سی زاویان کے سینے سے سر ٹکائے بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ زاویان کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلاتے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ شیان اسے بھول کر آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ بات ہی حور کو اپنے وجود پر عارض چلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں گھٹن سی بھرنے لگی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ لالو کو بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے میری گڑیا کو؟ زاویان نے تڑپتے ہوئے حورین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے تڑپتے لہجے میں پوچھا، لالا جان، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہاں ہم جب بھی آتے ہیں ہم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جگہ ہمارے لیے نہیں بنی ہے لالا، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حور نے سسکیوں کے درمیان زاویان کا ہاتھ تھامتے اٹکتے ہوئے کہا، جس پر زاویان نے اپنے لب بھیجتے حور کا ماتھا چومتے اپنے سینے سے لگایا۔ شایان نے کچھ کہا ہے؟ زاویان نے اب کے سنجیدگی سے کہا، جس پر حور نے اذیت سے اس کی جانب دیکھتے لب بیچے۔ فکر مت کرو میرا بچہ، لالا ہے نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بے فکر رہو۔ زاویان نے حور کا سر تھپ تھپاتے سنجیدگی سے کہا۔ اسے لگا کہ شایان اور حور کے بیچ بحث ہمیشہ کی طرح عفاف کی وجہ سے ہوئی تھی، جیسے اس کے اور عنایا کے بیچ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رابطہ کم ہو گیا تھا۔ زاویان نے گہرا سانس لیتے اپنے جبڑے بیچے تھے اور آخر کار اب وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا، یا تو آر یا تو پار۔ جبکہ زاویان کے سینے سے سر لگا کر بیٹھی حور نے سسکی لیتے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شیان کے لفظوں نے اس کا دل لہو لہان کر دیا تھا، جبکہ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ شیان کا دل اپنے لفظوں سے کس قدر توڑ چکی ہے۔ خیر ہے، اتنی سردی میں ادھر کیوں بیٹھے ہو؟
شایان جو حورین کی باتوں پر غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، فرسٹ فلور پر ہی موجود سٹنگ ایریا کی بیلکنی میں ایک سایہ دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک کاؤچ پر اذہان خاموشی سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ چہرے کے نقوش میں اذیت سی گھلی تھی۔ پاس ہی بھانپ اڑاتی کافی کا مگ رکھا تھا، جسے دیکھ کر صاف واضح تھا کہ اس کا ایک گھونٹ بھی حلق میں نہیں اتارا گیا تھا۔ دوسری طرف شایان کی آواز پر اذہان نے اپنی نم ہوتی سرخ آنکھیں کھول کر سامنے بہتے آبشار پر ٹکا دیں۔ کچھ بولو گے؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اذہان کی مکمل خاموشی پر شایان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جس پر اذہان نے خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو کیا؟ آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی؟ اذہان نے شکوے سے کہا۔ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے ہر کسی سے اپنے نخرے اٹھوانا پسند تھا، مگر شایان کچھ ریزرو نیچر کا مالک تھا، یا پھر اس نے اپنے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر لی تھی جسے اذہان پھیلانے سے ہچکچاتا تھا۔ مگر آج شایان کے پاس آ کر بیٹھنے اور اس کے یہاں بیٹھنے کی وجہ جاننے پر اذہان کا شکوہ بے ساختہ تھا۔ کس نے کہا مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ بس کچھ معاملات میں تم لوگوں کی باتوں سے متفق نہیں ہوتا۔ کچھ معاملوں میں مجھے تم لوگ غلط لگتے ہو۔ شایان نے بھی سامنے موجود پہاڑیوں سے بہتے آبشار پر نظریں ٹکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے عفاف سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا لالا، وہ میری بہن ہے، بس کبھی میں اس سے اتنا کلوز نہیں ہو پایا جتنا آپ ہیں۔ اذہان نے کچھ شرمندگی سے کہا۔ اسے واقعی شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ہی بہن سے اس قدر لاپرواہ رہا تھا۔ دوسری طرف شایان کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھری۔ جانتے ہو کس وجہ سے تم کبھی عفاف کو اپنی بہن نہیں مان سکے؟ شایان نے آئی برو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا، جس پر اذہان نے ناسمجھی سے شایان کی جانب دیکھا۔ کیونکہ تم اسے اپنی سگی بہن نہیں مانتے، وہ ہے بھی نہیں، شاید اس لیے کہ اس نے بڑی مورے کی وجہ سے جنم نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے جس طرح تم آئلین کی تکلیف خود پر محسوس کرتے ہو، کبھی تم نے عفاف کی تکلیف جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شایان نے تلخی سے کہتے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جس پر اذہان تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہے لالا، بس میں آئلین دیدہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے وہ بہت عزیز ہیں، مجھے ان سے بہت عقیدت اور محبت ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی عفاف کو ایک بڑے بھائی والا مان نہیں دیا۔ عفاف کے پاس تو آپ تھے، آن دیدہ تھیں، بابا جان تھے، مگر آئلین دیدہ کے پاس میں اور زریام لالا ہی تو تھے، بس۔ اذہان کی بات پر شایان تلخی سے ہنس پڑا۔ بس؟ آئلین کے ساتھ پوری خان حویلی کھڑی ہے اذہان خانزادہ، اسے سب اس حویلی کا خون مانتے ہیں، جبکہ عفاف کے پاس بس 3-4 لوگ ہی ہیں۔ تم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے
کہ ایک 6 سال کی بچی نے کس قسم کے حالات کا مقابلہ کیا ہے، مگر آج تک کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، تم لوگوں سے بولنا ہی فضول ہے۔ شیان نے سر جھٹکتے اپنی بات ہی بیچ میں چھوڑ دی تھی، جس پر اذہان نے لب بیچتے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ یہ وہ بحث تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس موضوع کو ایک بار پھر بیچ میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور ایک بار پھر ارد گرد خاموشی چھا گئی تھی جسے شیان کی آواز نے توڑا تھا۔ اب بتاؤ گے کیوں مجنوں کی طرح یہاں بیٹھے ہو؟ شیان نے کافی کا مگ اٹھاتے لبوں سے لگاتے اذہان سے اپنا پرانا سوال پوچھا، جو وہ یہاں بیٹھتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ پریحان نہ جانے مجھ سے کیوں بدگمان، کیوں اس قدر بدگمان ہے لالا؟ اب تو عرصہ گزر چکا ہے، میں تھکنے لگا ہوں اس کی بے رخی سہتے سہتے۔ میری کیا غلطی ہے یار، مجھے یہ تو بتا دے وہ۔ مگر نہیں، وہ تو مجھ سے مخاطب ہونا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ اذہان نے اپنے چہرے کا رخ موڑتے جیسے اپنی چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے جھلکتے آنسو شیان سے چھپانے چاہے تھے، جس پر شیان اس کی جانب ایک نظر دیکھتے اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اذہان کا بھرم ٹوٹے، جبکہ وہ اذہان کی تکلیف سمجھ سکتا تھا۔ کچھ سالوں پہلے وہ بھی اسی اذیت سے گزرا تھا۔ وہ لمحے یاد کرتے شیان کے چہرے کے تاثرات میں بھی اذیت سی گھلی تھی۔ اسے وہ اور اذہان ایک ہی راہ کے مسافر لگے تھے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، آگ کا دریا ہے، ڈوب کر جانا ہے، شیان نے نرم آواز میں کہتے کافی کا مگ اذہان کی جانب بڑھایا، جسے وہ تھامتے لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اب اذہان بالکل خاموش تھا۔ جانتے ہو اذہان، اس وقت تم اور میں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، جو ایک ایسی منزل کی تلاش میں ہیں جہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارا دل اور روح دونوں لہو لہان ہونے کے در پر ہیں، مگر ہم پھر بھی چلے جا رہے ہیں۔ میں نے سنا تھا محبوب ظالم ہوتا ہے، مگر اس وقت مجھے یہ باتیں کتابی لگتی تھی۔ اب جب خود پر گزری تو پتہ چلا وہ بھی کسی کا تجربہ ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ پریحان کیوں تم سے خفا ہے، مگر میں اتنا کہوں گا، وقت رہتے اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے دل میں محبت تو رہے مگر اس کو پانے کی چاہ ختم ہو جائے۔ شیان کی بات پر اذہان نے چونک کر شیان کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار شیان نے کھل کر اپنے دل کا حال اذہان کے سامنے رکھا تھا، جبکہ شیان کے سرخ ہوتے چہرے پر رقم اذیت بھی اذہان کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ اذہان کو اپنی تکلیف اس وقت شیان کے سامنے کم لگی تھی۔ لالا آپ، اذہان نے کچھ بولنا چاہا مگر سمجھ نہیں پایا کہ وہ شیان سے کیا سوال پوچھے، اسی لیے اپنے لب بیچ کر دوبارہ کاؤس سے ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف شیان کی آنکھوں کے پردے پر گزرے برسوں کی تلخ یادیں فلم کی مانند چلنے لگی تھیں، جس پر اسے اپنا دم سا گھٹتا محسوس ہوا تو وہ تیزی سے اٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔
جبکہ اذہان نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جانتا تھا کہ شایان بے دہانی میں اپنے ہی زخم نوچ چکا تھا، جس کا درد بھی اسے ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ 6 بھائی ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقفیت رکھتے تھے، مگر خاموش تھے۔ بھلا ایسا کبھی ہو سکتا تھا کہ یزدان، غازیان، زیان، دائس اور شہروز کی اولادیں ایک دوسرے سے بے خبر ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اذہان نے گہرا سانس لیتے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اب ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ اسے ہر حال میں پریحان کی ناراضگی اور بدگمانی کی وجہ جاننی ہی تھی۔ وہ کسی صورت اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پریحان غازیان خانزادہ اسے ہر حال میں اپنی پناہوں میں چاہیے تھی۔ ہاں، وہ اتنا ہی جنونی تھا پریحان کو لے کر۔ کچھ بولو گے زاویان؟ سب کو یہاں جمع کیا ہے؟ کچھ بولو گے زاویان؟ کیوں سب کو یہاں جمع کیا ہے؟ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ ساری رات زاویان سسکتی اور روتی ہوئی حور کے سرہانے سرخ ہوتی آنکھوں سے بیٹھا رہا تھا۔ پوری رات اسے اپنے وجود میں لاوے ابلتے محسوس ہوتے رہے تھے، اور اب صبح ناشتے کے فوراً بعد ہی وہ سب کو لاؤنج میں جمع کر چکا تھا۔ عنایا، پریحان اور عفاف نے ناشتہ روم میں ہی کیا تھا۔ وجہ یزدان کا وہ حکم تھا جو اس نے عنایا کو عفاف کی حویلی آنے پر دیا تھا، جس پر عمل کرنا عفاف اور عنایا نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار یزدان نے سنجیدگی سے زاویان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں یک ٹک اس اپنے جوتوں پر ٹکی تھیں، جبکہ ایک پاؤں اضطرابی کیفیت میں مسلسل ہل رہا تھا۔ جبکہ دائس، غازیان، شہروز اور زیان کی نظریں بھی زاویان پر ہی ٹکی تھیں۔ دوسری طرف زریام کے تاثرات میں بھی اس وقت سنجیدگی گھلی تھی۔ سرخ ہوتی نظریں اضطرابی کیفیت میں بیٹھے زاویان پر جمی تھیں، جبکہ قیان لب بیچے ماتھا مسلتے زاویان کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے الہام ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ٹھان چکا ہے۔ شاویز پلر سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے زاویان کے منہ کھولنے کا منتظر تھا، جبکہ شایان کچھ ہی دور اوپر جاتی سیڑھیوں کی تیسری سیڑھی پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا، جبکہ آئلہ، پرویز، گل مہر، شانزے اور عبیرہ بھی وہیں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اون خانزادہ، زرمینہ بیگم اور داؤد خانزادہ بھی نہ سمجھی مگر سنجیدگی سے زاویان کو دیکھ رہے تھے، جس کے کہنے پر سب ہی یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ پچھلے 20 منٹ سے اضطرابی کیفیت میں خاموش بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ دائس کا دل کیا کھینچ کر ایک تھپڑ زاویان کے کان کے نیچے لگائے۔ وہ سخت عاجز تھا اپنے اس بیٹے سے۔ دائس کی پسند ناپسند اپنے بیٹوں کو لے کر بدلتی رہتی تھی۔ کبھی زاویان اسے نکما لگتا تھا تو کبھی قیان۔ یزدان کی آواز پر زاویان نے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر یزدان کی جانب دیکھا۔ یزدان کو ان آنکھوں میں کچھ پل کے لیے نمی سی تیرتی محسوس ہوئی تھی،
جس پر وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ انایا کو آنے دیں بڑے بابا، اس کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ زاویان کے سنجیدہ لہجے پر سیڑھیوں پر بیٹھے شیان نے سیدھے ہوتے اپنے لب بیچے۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زاویان کے پہلو میں سر جھکا کر بیٹھی حورین کو سرخ نظروں سے دیکھتے اپنے جبڑے بیچے۔ پریحان اپنے کمرے میں موجود تھی، جیسے انہیں ان سب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، جبکہ آئلین کو اذہان اس کے دوست کے گھر چھوڑنے گیا تھا، جس کی اجازت بڑی مشکل سے یزدان سے زریام نے لے کر دی تھی۔ وفا بھی خاموشی سے شہروز کے پیچھے کھڑی تھی، جبکہ عفاف انایا کے روم میں تھی۔ نہ اسے یہاں آنے کا پیغام دیا گیا تھا اور نہ ہی وہ آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سیڑھیوں سے آتی انایا کو دیکھتے کب سے کھڑے شاویز نے گہرا سانس لیتے شکر ادا کیا۔ اتنی دیر سے زاویان کا سسپینس میں رکھنا اسے بری طرح کھل رہا تھا۔ ہائے رے ہمارا معصوم شاویز! جی، آپ لوگوں نے بلایا مجھے؟ انایا نے ایک نظر سب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس پر زیان نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ دی۔ لو، اب آ گئی انایا، اب کچھ بولو گے یا اس کے لیے بھی کسی نجومی کو بلواؤں جو صحیح وقت نکال کر دے تمہیں بولنے کے لیے؟ دائس نے جھنجھلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اب بھی خاموش بیٹھے زاویان سے کہا، جس پر زاویان نے لب بیچتے سرخ نظریں اٹھا کر انایا کی جانب دیکھا، جس پر انایا بری طرح ٹھٹکی تھی، کیونکہ ان آنکھوں میں شکوہ، شکایت، ناراضگی سب کچھ تھا، جس پر انایا کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات پھیلے۔ میں نے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ زاویان نے کچھ توقف لے کر گہرا سانس لیا۔ فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، مگر انجام سے دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ واقف تھا کہ سامنے بیٹھی عورت بلا کی ضدی تھی، مگر آج وہ خود اپنے محبوب کو آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت کے لیے وہ کیا معنی رکھتا تھا، جبکہ محبت دور کھڑی نم آنکھوں سے اس دیوانے کی بے وقوفی پہ مسکرا دی تھی۔ بھلا محبت میں بھی محبوب کو آزمایا جاتا ہے؟ خان حویلی کی در و دیوار نے ایک نظر محبت کے طلسم یعنی کہ محبت کے جادو میں جکڑے ان نفوسوں کو دیکھا اور پھر ہنس دی۔ زندگی کے پنوں پر نئی کہانیاں، نئی داستان، نئی اذیتیں اور نئی قربانیاں لکھے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ طلسم محبت میں جکڑے سارے کردار خود ہی خود کو برباد کرنے پر تلے تھے، مگر دیکھنا یہ تھا کس نے برباد ہونا تھا اور کس نے آباد، لیکن یہ تو اب وقت نے ہی بتانا تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے پریحان ہے اذہان سے بدگمان؟ کیا ہوا تھا 7 سال پہلے حورین اور شیان کے درمیان؟ ایسی کون سی بات ہے جو کرنا چاہتا ہے زاویان سب سے، جس میں ہے انایا کا ہونا ضروری؟ جاننے کے لیے جڑے رہیں طلسم محبت سے۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آج آپ کو کون سا سین، ڈائلاگ اور کردار
پسند آیا۔ آپ کی رائٹر آپ کی کمنٹس کی منتظر ہے۔ شکریہ۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔